ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ ادارہ اکسوآواز نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات ترجمان القرآن، فروری 2018۔ موضوع اخلاق باختگی کے واقعات، لمحہ فکریہ۔ تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، آواز مطاہر صدیق چودھری، پیشکش ادارہ اکسوآواز۔ قصور میں ہونے والی وحشیانہ اور جنسی درندگی کے واقعے نے پوری قوم کو صدمے سے دوچار کیا۔ پھر اس واقعے پر جس یکجہتی کے ساتھ قوم نے مظلوم زینب کے ساتھ اپنی ہمدردی اور اس درندہ صرف شخص کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے، وہ ایک قابل تعریف احساس ہے۔ یہ رد عمل اس بات کا ایک زندہ ثبوت ہے کہ اخلاقی انحطاط کے اس دور میں بھی ہر پاکستانی اس وحشیانہ عمل کے سدباب اور مظلوموں کو بلا تاخیر انصاف اور مجرموں کو قرار واقعی اور عبرتناک سزا کے بارے میں یک آواز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے قوموں کا مستقبل ہوتے ہیں، اگر وہ تحفظ، تعلیم، محبت، عزت اور تربیت کی جگہ عدم تحفظ کا شکار ہوں تو پھر قومیں روشن مستقبل سے محروم ہو جاتی ہیں۔ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فضا پائی جاتی ہے، اس میں نہ صرف بچوں کو بلکہ بالغ اور معمر افراد و خواتین کو بھی اپنے غیر محفوظ ہونے کا شدید احساس ہو رہا ہے۔ یہ نظام کی ناکامی اور اجتماعی بگاڑ کا واضح ثبوت ہے، جس کی اصلاح اور فوری اور مؤثر اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ ہم نے انگریز سے جو نظام وراثت میں لیا، اس میں جاگیردارہ نظام کا تحفظ، پولیس، سول انتظامیہ اور سیاسی شخصیات سے تعاون جائز تصور کیا جاتا تھا۔ بڑی زمینداریوں کا وجود اکثر و بیشتر انگریز سرکار کی وفاداری کا مرہون منت تھا۔ خان بہادر اور نائٹ یا سر کا خطاب بھی الا ماشاءاللہ انہی کو دیا گیا جو برطانوی سامراج کی نگاہ میں بے ضرر یا وفادار تاج برطانیہ تھے۔ یہی لوگ سیاسی لیڈر بنے اور انگریز کی نگاہ میں اپنی قوم کے نمائندہ قرار پائے۔ ہمارے ملکی نظام میں سیاسی اداروں پر انہی افراد کا قبضہ رہا جو معاشی طور پر خوشحال تھے اور جو اپنے مزدور اور کسان پر مکمل قابو رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں قانون مالداروں کے تحفظ میں تو دلچسپی رکھتا تھا، لیکن کمزور اور بے سہارا کے لیے انصاف حاصل کرنا جوئے شیر لانا تھا۔ ہم نے اس نظام کو برقرار رکھا اور ماضی میں خواتین کے ساتھ زیادتیوں، انہیں سرعام برہنہ کرنے اور انتقامی جذبات کی تسکین کے لیے خواتین کی بے عزتی کو اپنی ساکھ کا مسئلہ بنائے رکھا۔ اگر معاشرے میں قانون کا احترام کم ہو جائے اور اخلاقی روایات کو پس پشت ڈال دیا جائے تو یہ تو نہ صرف خواتین بلکہ کسی بھی عمر کے انسان کے ساتھ کسی قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سانحے پر غم و غصے کے اظہار کے ساتھ سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سانحے پر غم و غصے کے اظہار کے ساتھ سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ ایسا کیوں ہوا اور آئندہ ایسے اندوہناک واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ظلم کے اسباب۔ ہمارے ملک میں غیر سرکاری اعداد و شمار عموماً بیرونی امداد سے قائم ہونے والی NGOs جمع کرتی ہیں۔ پاکستان کے جن میں حقائق سے زیادہ ظن و تخمین کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، تاہم ان کی بنیاد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے مقامی اخبارات نے ایسے ہی ایک ادارے کے اعداد و شمار شائع کیے ہیں جن کے مطابق 2017 میں پاکستان میں روزانہ بچوں سے زیادتی کے 11 واقعات ہوئے ہیں۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ان اعداد و شمار میں نمونے یعنی سیمپل کا حجم کیا ہے، اور جب تک تمام تفصیلات معلوم نہ ہوں کسی بھی جائزے اور اعداد و شمار کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود یہ تعداد بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے حوالے سے ایک خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے۔ بچوں پر زیادتی کا جائزہ لیتے وقت مناسب ہوگا کہ ایک سرسری نگاہ بنیادی اسباب پر ڈال لی جائے۔ معاشی اسباب۔ بالعموم تجزیاتی جائزے یہ بتاتے ہیں کہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام میں بااثر معاشی آقا اپنے سے کمتر طبقات کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اخباری اطلاعات یہی بتاتی ہیں کہ بااثر ہونے کی بنیاد پر ان قسم کے ظالمانہ کام کرنے والے قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں اور معاشی طور پر کمزور افراد کی عزت اور ذات ان ظالموں کے ہاتھوں برباد ہوتی رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے
کہ بچوں کم عمر لڑکیوں کو پیسے کا لالچ دے کر ایسے کاموں میں پھنسایا جاتا ہے۔ قصور ہی میں کچھ عرصہ قبل ایسے ایک گروہ کا پردہ چاک ہوا جو بچوں کی اریاں ویڈیو فلمیں بنا کر اپنی دھمکیوں کے ذریعے انہیں اپنے زیر تصرف لا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا سبب معاشی بدحالی بتایا جاتا ہے، لیکن تجزیہ کرنے والے افراد یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ظلم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے ان تمام ممالک میں بھی عام ہے جو ہمارے کم فہم افراد کے لیے ایک مثالی معاشرہ سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ اس کی چشم کشا مثال ہے، جہاں اس کا سبب محض غربت نہیں بلکہ نشہ اور اشیاء کا استعمال، مخلوط معاشرہ اور انفرادیت پرستی کا نظریہ اس کی بڑی وجوہات میں شامل ہے۔ سب سے زیادہ بنیادی بات اخلاقی اور دینی تربیت کا فقدان ہے، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ نفسیاتی اسباب، یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ بچے جو ذہنی طور پر پریشان یا کسی فطری کمی کی بنا پر اپنے اچھا برا نہیں سوچ سکتے، ایسے افراد کا شکار ہو جاتے ہیں جو انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ لیکن نظری طور پر درست ہونے کے باوجود ہمارے پاس ابھی تک سائنسی بنیادوں پر جمع شدہ اور مصدقہ اعداد و شمار کا ایسا کوئی جائزہ نہیں ہے جو ان بچوں کے بارے میں جن سے زیادتی کی گئی ہو یہ بات وثوق سے بتائے کہ وہ جسمانی یا ذہنی طور پر معذور تھے اور اس بنا پر انہیں غلط استعمال کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں ہمیں جو اعداد و شمار ملتے ہیں وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس عمر کے اتنے بچے ان مظالم کا شکار ہوئے یا ان صوبوں یا شہروں میں اتنے بچوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے۔ اس طرح کے جائزوں میں بالعموم پنجاب میں ایسے واقعات کی کثرت بتائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ سماجی بگاڑ اور اخلاقی فساد دوسرے صوبوں میں بھی موجود ہے اور ہر جگہ اور ہر صورت میں ناقابل برداشت ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر کچھ علاقوں میں ہجوم اور بلوا کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناقص کارکردگی اور عوامی غم و غصہ مل کر جو منظر پیش کر رہے ہیں وہ انتہائی ہولناک ہے۔ قصور اس کی ایک مثال ہے۔ معاشرتی اسباب، یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ خاندانی نظام میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ایسے مقام پر آ گیا ہے کہ بعض اوقات سوتیلے رشتوں اور بعض اوقات جاہلی رسوم و رواج کی بنا پر ان خاندانی رشتوں سے احتیاط نہیں کی جاتی جنہیں ہمارے دین نے ہمارے لیے خطرناک کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سبب وہ نام نہاد مشرکیت ہے جس میں ایک سالی، بھابھی، سالے یا دیور سے تعلقات کی نوعیت وہ نہیں ہوتی جو دین چاہتا ہے، بلکہ اس حد کو پار کر کے انتہائی بے تکلفی کی حد تک تعلقات کو بڑھا دیا جاتا ہے جو آخرکار کسی غیر اخلاقی عمل کی شکل میں انجام تک پہنچتا ہے۔ یہ معاملہ بالغوں تک محدود نہیں، اس میں بچے، اگر ہم انہیں یونیسکو کی تاریخی روح سے 18 سال تک کی عمر تک بچہ کہیں بھی شامل ہے۔ گویا ہمارے معاشرے میں ہندوانہ رسومات اتنی جڑ پکڑ چکی ہے اور مغربی معاشرت کو اتنا اپنا لیا گیا ہے کہ اب ان سے خطرناک نتائج کثرت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ قانونی مشکلات، ایک بات جو بار بار بچوں پر زیادتی کے حوالے سے سننے میں آتی ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں پائی جاتی ہے، وہ معاشی، دیوانی اور فوجداری معاملات میں نظام عدل میں تاخیر، مالی اور سیاسی اثرات اور قانونی دفعات کا غلط استعمال ہے۔ اس میں نہ صرف محرر اور وکیل بلکہ پولیس اہلکار حتیٰ کہ وہ منصف بھی شامل ہیں جو ان قوانین کے بارے میں درست معلومات نہیں رکھتے جن کی بنیاد پر وہ فیصلے لکھتے ہیں۔ حدود کے معاملات میں صحیح اور مصدقہ معلومات نہ ہونے کی بنا پر ان دفعات کا استعمال کیا گیا جن کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ خود عوام کو اپنے قانونی حقوق نہیں معلوم، حتیٰ کہ قانون کے طالب علم اپنے ملک کے دستور کی تمام دفعات سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ان حالات میں یہ کہنا کہ بچوں کو ان کے قانونی تحفظ سے، ان کے قانونی حقوق سے آگاہ کر دینے سے مسئلے کا حل ہو جائے گا، ایک خیالی جنت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ قانون کا ایک بنیادی کردار معاشرے کے افراد کو تحفظ اور احساس تحفظ فراہم کرنا ہے۔ قانون کا احترام احساس تحفظ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کسی معاشرے میں احساس تحفظ اٹھ جائے تو پھر قانون محض ان کتابوں تک محدود ہو جاتا ہے جو کلیات قانون میں پڑھائی جاتی ہیں۔ قانون کا احترام قوت سے نہیں بلکہ تہذیبی شعور سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جو ایک انسان کو اپنے ضمیر کی آواز سننے اور اس پر عمل کرنے پر ابھارتی ہے۔ کوئی اسے اندر سے پکارتا ہے، یہ غلط ہے، یوں مت کرو۔ یہ احساس اور کیفیت تنہا کسی خوف سے نہیں بلکہ انسانی فطرت کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسے ماحول میں بھی جہاں جرم اور گناہ عام ہو، صحیح انسانی فطرت ایسے کام کو غلط ہی سمجھتی ہے۔ جب تک ایک قوم اپنی تہذیبی اقدار پر حامل ہو اور جب ہر ادارہ سرگرمی کے ساتھ اور شعوری طور پر بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی اہمیت سے آگاہ کرے اور عملاً مثال قائم کرے تو یقیناً اس کا مثبت اثر آنے والی نسل پر ضرور پڑے گا۔ اگر ایک 3 سال کا بچہ اپنے باپ یا ماں کو کار چلاتے ہوئے سرخ بتی کا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا تو وہ خود بھی بڑا ہو کر جب کار چلائے گا تو اس کے تحت شعور کی آواز اسے ایک غلط کام کرنے سے نہیں روکے گی۔ برائی کو روکنے کے لیے قانون کا احترام وہ مثبت ذریعہ ہے جو سزا کے خوف سے زیادہ قانون کے احترام کے ساتھ انسان کی پوری کیفیت کو متاثر کرتا ہے۔
تہذیبی اور ثقافتی زاویے سے دیکھا جائے تو ہم جس تہذیب کو اپنی پہچان قرار دیتے ہیں وہ اصلاً ایک اخلاقی تہذیب ہے۔ قرآن کریم نے اخلاق کی اصطلاح کو اس کے وسیع تر مفہوم میں استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ اسلامی تہذیب کی بنیاد وہ اخلاق ہے جسے قرآن نے ہادی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرار دیا ہے، یعنی اخلاق کا نقطہ کمال۔ ہماری تہذیب دو بنیادوں پر قائم ہے، وہ حلال و حرام یا طیب اور خبیث یا پاک اور ناپاک ہونے کا احساس ہے۔ جب بھی اور جہاں کہیں بھی کسی معاشرے سے پاک اور ناپاک ہونے کا تصور مٹ جاتا ہے، وہ معاشرہ درندگی، دہشت، ظلم و زیادتی اور بدعمالیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اگر ایک بچے کو ابتدا ہی سے یہ احساس ہو جائے کہ اس کے لباس پر اس کے جسم سے نکلنے والا ایک قطرہ بھی لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، تو وہ مرتے دم تک نہ صرف اپنے لباس بلکہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو آلودگی سے شعوری طور پر بچانا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک بچے کی تعلیم و تربیت اس کے والدین کی جگہ کارٹون نیٹ ورک کے ذریعے سپرد کر دی جائے، جو اسے روز 4 سے 6 گھنٹے تک دوسروں کو تکلیف پہنچانے، چکر دینے اور مارنے کی تعلیم دے، پھر اس سے یہ امید رکھنا کہ اس میں اخلاقی اقدار پیدا ہوں گے، ایک نیک خواہش سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ تہذیبی اور ثقافتی اسباب۔ حصول آزادی سے قبل غیر منقسم خطے میں حصول آزادی کے لیے جد و جہد کے عمل سے جو مسلمان قوم وجود میں آئی، وہ اپنی ترکیب میں ایک منفرد قوم تھی۔ اس انفرادیت کی بنیاد نہ ہندوستان کی زمین تھی، نہ یہاں کا پانی اور ہوا، نہ ان کا رنگ و نسل، نہ ان کے معاشی فوائد، نہ ان کی قبائلی اور علاقائی وابستگی، وہ جنوب ہند سے ہوں یا سرحد کے غیور افراد، وہ پنجابی بولنے والے ہوں یا بنگالی بولنے والے، وہ تاجر ہوں یا ملازمت پیشہ، ان کا رنگ گندمی ہو یا سیاہ، وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک قوم ہونے کا اعلان اور پاکستان کے حصول کے لیے نعرہ بلند کیا، یہاں تک کہ تاکہ یہاں اپنی تہذیب و ثقافت اور دین کو آزادی کے ساتھ قائم کر سکیں۔ یہ تہذیب نہ بلوچی تھی، نہ پنجابی، نہ پشتون، نہ سندھی، بلکہ اسلامی اور صرف اسلامی تھی، لیکن ملک بننے کے بعد بانی پاکستان اور بانیان پاکستان کے تصورات کو پشت ڈال کر عصبیت، علاقائیت اور صوبائیت کو فروغ دیا گیا اور ملی یکجہتی کے لیے کوئی قابل ذکر اقدام نہیں کیا گیا۔ اس خلا کو مغربی تہذیب اور لادینیت نے پر کیا اور ہماری تعلیم، تجارت، سیاست، تمدن، معیشت اور ابلاغ عامہ نے صرف اور صرف لادینیت کی اشاعت کو اپنا مشن قرار دیا۔ تہذیبی زاویے سے دیکھا جائے تو ہم اپنی نئی نسل کو گزشتہ 70 برسوں سے اپنی حقیقی تہذیب سے آگاہ نہیں کرا سکے۔ ہماری تہذیب میں بچوں کی محبت، ماں باپ کا احترام، اظہار و قربانی، رشتوں کا احترام، سچائی، ایمانداری، حلال و حرام کا احساس، پاک اور ناپاک میں تمیز بنیادی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ ایک فرد چاہے نماز باقاعدہ نہ پڑھتا ہو، لیکن اس میں یہ احساس ہمیشہ رہا کہ وہ رشتوں کا احترام کرے، لیکن جدیدیت مغربیت اور مغرب کی مرغوبیت کے نتیجے میں ہم نے نئی نسل کی تعلیم اور تربیت سے اخلاقی اقدار کو خارج کر دیا اور بعضم خواہش جدیدیت کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ ہم نے پہلی جماعت کی کتاب سے لے کر 12ویں جماعت کی کتاب سے ہر اس واقعے کو نکال دیا جس سے اخلاق، مروت، نرمی، محبت، اظہار، قربانی کا کوئی سبق مل سکتا تھا۔ نوجوانوں میں بے رہ روی کا ایک سبب یہ تہذیبی اور اخلاقی خلا ہے جو ہمارے نظام تعلیم نے پیدا کیا ہے اور جسے پر کرنے کی کوشش میں والدین بھی ناکام رہے۔ آج ہمیں جس اخلاقی بحران کا سامنا ہے وہ اس کا ایک اہم سبب تہذیبی اور ثقافتی اداروں کی ناکامی ہے۔ آج ہمیں جس اخلاقی بحران کا سامنا ہے اس کا ایک سبب تہذیبی اور ثقافتی اداروں کی ناکامی ہے۔ یہ ادارے ہماری تہذیبی پہچان اور ایک وقت میں ہمارے عروج کا سبب تھے، لیکن ہم نے ان کی قدر نہ کی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان اداروں میں سب سے پہلا ادارہ خاندان ہے۔ ہماری ثقافت اور تہذیب میں خاندان محض شوہر، بیوی اور ان کی حد سے حدود بچوں کا نام نہیں ہے، بلکہ خاندان کا مطلب وہ سب رشتے ہیں جو ہماری تہذیب کو وجود بخشتے ہیں۔ ہماری تہذیب میں بچوں کی آمد وہ لڑکا ہو یا لڑکی ایک بابرکت چیز تصور کی جاتی تھی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا تھا جو اپنی 3 یا 2 یا 1 بیٹی کی صحیح تربیت کر کے اسے صالح لڑکی بنائیں۔ ہم نے جاہلی روایات کو خوشامدید کہتے ہوئے لڑکیوں کی پیدائش کو ناپسند کیا اور جاگیردارانہ ثقافت میں ان کے مقام کو ہمیشہ کمتر سمجھا۔ اگر جائزہ لیا جائے تو بچوں اور خواتین پر جنسی زیادتی کے واقعات کا تناسب ملک کے ان حصوں میں زیادہ ہے جہاں جاگیردارانہ ذہن معاشرے پر حاوی ہے۔ ہم نے اپنی تہذیبی روایات کو چھوڑ کر جس کی پہچان شرم و حیا تھی، بے حیائی کے ساتھ عریانیت اور جسم کی نمائش کو اپنے معاشرے میں ہر سطح پر عام کر دیا۔ آج ہمارے اخبارات ہوں، ٹی وی نیٹ ورک ہوں،
ہر جگہ عریانیت کو عام کر دیا گیا ہے۔ اس کے اثرات دیکھنے والوں پر شہوانیت بھی کا فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ جنسی جذبات و ہیجان کو ابھارنے میں ہمارے ابلاغ عامہ کا کردار بڑا واضح نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے تعلیم اخلاق و تربیت سے خالی ہو اور 24 گھنٹے جو مناظر ٹی وی اسکرین پر نظر آتے ہوں اور وہ جنسی جذبات کو ابھارنے والے ہوں اور پھر مخلوط معاشرت کو جانتے بوجھتے فروغ دیا جائے تو نوجوانوں میں بے راہ روی کا پھیلنا ایک فطری عمل ہے۔ مغربی سامراجیت، لادین جمہوریت، خود پرست انسان، انفرادیت پسند معاشرتی تصور کو جدیدیت کے زیر عنوان ہمارے اخبار نویسوں، دانشوروں، سیاستدانوں نے ملک پر مسلط کرنے کے لیے تعلیم، معیشت، معاشرت، ہر چیز کو مغرب کے ساتھ مربوط کر دیا۔ مغربی جمہوریت نے شعوری طور پر خود کو کلیسا کے اثرات سے آزاد کرایا تھا۔ ہم نے بھی اسی میں خیر سمجھی کہ مذہب کو زندگی کے ہر خانے سے خارج کرنے میں پوری قوت صرف کر دی جائے۔ پاکستان کی بنیاد ہی اسلام کی آفاقی الہامی اقدار و اخلاق پر تھی۔ قائد اعظم نے خاصی سوچ وچار کے بعد کہا تھا، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ یہ محض 3 الفاظ نہیں تھے بلکہ پورا نظریہ پاکستان ان 3 الفاظ کے اندر سمویا ہوا ہے۔ ہم نے اس کا مفہوم آج تک نہیں سمجھنا چاہا۔ مغربی تہذیب میں جنسی اختلاط ایک روزمرہ کا عمل ہے۔ اسکول ہو یا تجارتی ادارے یا سرکاری دفاتر، ہر جگہ مرد و خواتین ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اسی کو ترقی کی علامت سمجھا اور اپنے معاشرے میں مساوات کے نام پر مخلوط اداروں کو فروغ دیا اور یہ بھول گئے کہ یہ تجربہ تو خود مغرب میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں آج نہیں 70 سال پہلے جنسی آگاہی کو متعارف کروایا گیا، حتیٰ کہ بچوں کے اسکولوں میں مشروبات اور معقولات کی دکانوں میں وہ مصنوعات بھی فراہم کر دی گئیں جو جنسی بے راہ روی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان تمام دانشورانہ اقدامات کے باوجود اگر دیکھا جائے تو مطبوعہ اعداد و شمار جو کوئی بھی محقق چند لمحات میں نیٹ سے حاصل کر سکتا ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ اسکولوں، کالجوں اور جامعات میں جنسی تعلیم نہ اخلاقی بے راہ روی کو روک سکی اور نہ اس کی بنا پر معصوم بچیاں درندہ صرف انسانوں کی دستبرد سے محفوظ ہو سکیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف امریکہ میں بچوں کے ساتھ جنسی بے ضابطگی کے حوالے سے چلڈرن بیورو نے 2017 میں 2015 کے اعداد و شمار پر مبنی جو رپورٹ طبع کی ہے، اس کے مطابق امریکہ میں ایک سال میں 1740 بچے جنسی استحصال کی وجہ سے جان سے گئے۔ گویا روزانہ 5 بچوں کی موت جنسی استحصال سے واقع ہوئی۔ اس سے بڑھ کر جو چیز افسوسناک ہے وہ یہ کہ ان میں سے 80 واقعات وہ ہیں جن میں بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ اس ظلم میں ان کے والدین میں سے کسی ایک کا براہ راست دخل تھا۔ جنسی استحصال کے کل واقعات میں کم از کم 60 کا تعلق جنسی تعلق سے رہا اور ان میں سے 90% کسی اجنبی کے ہاتھوں نہیں۔ اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان حادثات میں 3 سال کی عمر سے 17 سال کی عمر تک کے بچوں میں 3 سال کی عمر والے 10.7%، جبکہ 17 سال کی عمر والے 3.5% بچے تھے۔ گویا اس زندگی میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے اور گزشتہ 3 سال کے جائزے سے اس رجحان میں اضافے کا پتہ دے رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ مختلف اسباب پر غور کرنے کے بعد عموماً برقی ابلاغ عامہ اور اخبارات میں جو حل تجویز کیے گئے ہیں، ان میں سے اولاً اسکولوں میں جنسی تعلیم، ثانیاً تعلیم میں بچوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے خبردار رہنے کی تعلیم تجویز کی گئی ہے۔ یہ وہی حل ہے جو امریکہ اور یورپ میں گزشتہ 50 برسوں سے متعارف کیا جا چکا ہے، اور اس کے باوجود اوپر کے اعداد و شمار یہ بتا دیتے ہیں کہ اس سال سے مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ مغرب میں بچوں کو جنسی تعلیم دینا اس لیے اختیار کیا گیا کہ وہاں معاشرے نے محفوظ جنسی تعلق کو جائز قرار دے دیا۔ اس لیے اگر کوئی دوا یا مانع حمل تدابیر کا استعمال کرنا سیکھ لے تو ان کے خیال میں ایڈز اور حمل دونوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس تجویز کا پس منظر یہ ہے کہ جنسی بے راہ روی کوئی بری چیز نہیں، صرف احتیاط کر لی جائے تو مناسب ہے۔ کیا یہ حل ایسے افراد کے لیے کہ جن کا دین نکاح کے علاوہ ہر قسم کے جنسی تعلق کو غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دیتا ہو قابل قبول ہو سکتا ہے؟ لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک جذباتی فضا میں زینب کے سانحے کے سہارے اس مذموم حل کو نافذ کروایا جائے، بلکہ بہت سے اسکولوں میں جنسی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہر باشعور پاکستانی اس حل کو رد کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے دین، تہذیب اور اس کی اخلاقی روایت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حل کہ بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے خبردار کیا جائے، خاندان کے ادارے کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا خاندان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ صرف اپنے ماں باپ پر اعتماد کرے اور باقی ہر رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھے؟ کیا خاندان صرف ماں باپ کا نام ہے؟ جن مقامات پر یہ فکر اختیار کی گئی ہے وہاں بات رشتہ داروں پر نہیں بلکہ خود والدین تک بھی پہنچی ہے۔ امریکہ میں ہونے والے بچوں کے جنسی استحصال میں 80 بچوں کی موت میں خود ان کے والدین میں سے کسی کا دخل بتایا جاتا ہے۔ احتیاط کس سے اور کب تک کرائی جائے گی؟
مسئلہ شک و شبہ سے نہیں بلکہ اسلام کے مثبت نظام خاندان سے حل کیا جا سکتا ہے، جس میں ماں باپ کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جائے کہ وہ کس طرح تربیت اولاد کریں، وہ کس طرح محبت اور نرمی کے ساتھ بچوں کو طہارت اور پاکیزہ کردار کی تعلیم دیں۔ ہمارا فقہی سرمایہ روز اول سے بچے کو سمجھاتا ہے کہ پاکی اور ناپاکی میں کیا فرق ہے۔ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ وہ نہ اپنے اعضاء کسی کو دیکھنے دے، نہ کسی کے اعضاء دیکھے۔ وہ روز اول سے اس میں ایک اخلاقی قوت پیدا کرتا ہے جو جن سے مخالف سے مناسب دوری اس کی فطرت میں شامل کر دیتی ہے۔ وہ نگاہ کے فتنے سے، جسم کے لمس سے، زبان کے فتنے سے، بچپن کی تعلیم کے ذریعے اپنے گھر کے ماحول میں یہ سب باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی ان عملی اور آفاقی تعلیمات کو خاندان کی ذمہ داری کے طور پر ادا نہ کریں تو قصور خاندان کا ہے یا کسی اور کا؟ مسئلے کا حل اسکولوں کے تعلیمی نصاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آداب و اخلاق کی تعلیم ہے۔ یہ کام کتابوں میں جنسی اعضاء کی تصویر بنا کر نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنسی تعلیم انہیں جنسی تجربے پر ابھارے گی، جبکہ پاکیزگی، عصمت و عفت اور رشتوں کے احترام کی تعلیم انہیں مثبت طور پر ایک صالح معاشرے اور خاندان کی تعمیر میں مدد دے گی۔ اس کے ساتھ میڈیا کے کردار اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بد اخلاقی پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کا فوری اور مؤثر تدارک ضروری ہے۔ بعض افسانے اور ڈرامے بھی جنسی جذبات ابھارنے کا باعث بنتے ہیں۔ 50 کے اشرے میں تو سعادت حسن منٹو پر فحاشی پھیلانے پر مقدمے بھی چلے، اور ایک مقدمے میں تو سپریم کورٹ نے انہیں 3 ماہ قید سخت کی سزا بھی سنائی۔ اس طرح کے افسانے آج کل بھی لکھے جا رہے ہیں، لہذا ادیبوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ اسی طرح فیسٹیول کے نام پر بعض ادارے جو مخلوط گانے بجانے کی مخلوط محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا کوئی جواز نہیں۔ آزادی اظہار بجا، لیکن وہ آزادی جو اخلاقی بگاڑ اور بے راہ روی کا ذریعہ بنے۔ آزادی نہیں، فساد اور تباہی کا آلہ ہے، جسے ملک کے آئینوں، قانون اور اخلاقی قدروں کا پابند بنانا ضروری ہے۔ پھر اس نوعیت کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون کی اصلاح، قانون کا بے لگ نفاذ، انتظامیہ، پولیس اور عدالت کے نظام کی اصلاح اور مجرموں کو قانون کے مطابق بروقت اور قرار واقعی سزا کا دیا جانا اصلاحی احوال کے لیے اولین ضرورت ہے۔ روزنامہ جنگ اور دی نیوز کے صابر شاہ نے 17 جنوری 2018 کی اشاعت میں ایک چشم کشا جائزہ مرتب کیا، جس میں اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ کے فروغ میں انٹرنیٹ اور میڈیا کے کردار پر بحث کی گئی ہے، اور پاکستان اور مغربی دنیا کے حوالوں سے ان دروازوں کی نشاندہی کی گئی ہے جس سے یہ تباہی خود ہمارے معاشرے کو تہو بالا کر رہی ہے۔ جہاں ان دروازوں کو بند کرنا ضروری ہے، وہیں جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو مؤثر سزا کے ذریعے نشان عبرت بنانا بھی ان جرائم کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ صابر شاہ رقم تراز ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1981 میں پپو نامی لڑکے کو لاہور کے علاقے باغبان پورہ ند شالامار باغ سے اغوا کیا گیا، اور چند روز بعد اس کی لاش قریبی ریلوے لائن کے جوہر سے ملی۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں اغوا کنندگان اور قاتل کو موت کی سزا سنائی گئی، اور 1 ہفتے کے اندر ان مجرموں کو سرعام پھانسی دی گئی۔ ان مجرموں کی لاش کو غروب آفتاب تک لٹکائے رکھا گیا، اور اس سخت سزا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے 1 اشرے یا اس سے زائد عرصے کے دوران وہاں کوئی لڑکا اغوا ہوا، نہ کسی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے مسائل کا حل ہماری اپنی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور مطلوبہ خاندان کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ درآمد کیے ہوئے حل نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئے ہیں اور نہ آج ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی مستقبل کی نسلوں سے محبت ہے تو ہمیں خاندان، نظام تعلیم اور ابلاغ عامہ کو صحیح کردار ادا کرنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ اس وقت نہ خاندان اپنا فرض پورا کر رہا ہے، نہ اسکول اور نہ ریاست۔ ہمیں تینوں محاذوں پر کام کرنا ہوگا۔ قانون کا مؤثر استعمال اس کا اہم حصہ ہے۔ ہمارے ابلاغ عامہ کو آفاقی اسلامی اقدار حیات کو متعارف کروانا ہوگا، اور اوریانیت، فحاشی اور ہندوانہ ثقافت کو جو اس وقت ہمارے ابلاغ عامہ کی پہچان بن گئی ہے، خیر بات کہنا ہوگا۔ جب تک ہم اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کام کو اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے، جو ظلم اور زیادتی ملک میں ہو رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے۔ ادارہ اکسوآواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ اکسوآواز ایک منفرد انداز کے ساتھ